الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم بزرگان دین اور حاضرین جمعہ، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم پر اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ یعنی ماہ محرم داخل ہو چکا ہے اور اس کی آج 5 تاریخ ہے. میرے بھائیوں، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے درمیان 2 گروہ نظر آتے ہیں. ایک وہ گروہ جو صحیح تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ماہ مبارک سے متعلق بتایا ہے اس کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو اس ماہ مبارک کا نقشہ ہی کچھ اور بنا دیا ہے. اس ماہ مبارک کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں. میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ فضائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے مروی ہیں
اس ماہ سے متعلق پہلے وہ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد کیا اس ماہ میں خرافات ہو رہے ہیں اور اسی طرح بدعات کیا ہیں اور کیسے ہم اس سے اجتناب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ سننے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل کسی مہینے میں اگر روزے ہیں تو وہ اللہ کے اس مہینے میں محرم میں۔ الفاظ پر غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کرنا ہے؟ شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس کو خاص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے، حالانکہ تمام دن، تمام ایام، تمام مہینے، ہر سال سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی اور کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ تو اس حدیث سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزے افضل ہیں تو اس ماہ کے روزے ہیں۔ اور اسی طرح یہ مہینہ وہ 4 مقدس اور محترم مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا کی، اس میں سے بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بھی یہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ یہ ماہ کے ایام، یہ ماہ کے دن جو ہے بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کا ہر دن افضل ہے، اس کے ساتھ ایک دن بہت ہی زیادہ افضل ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت دن ہے۔ اس سے متعلق دیکھیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 10 محرم کو کوئی روزہ رکھیں گے تو میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے سال کے تمام صغیرہ گناہ تمام معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے اور کتنا زیادہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کیسے بھی ہماری مغفرت ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم پہلا مہینہ ہے یہ اسلامی مہینہ، پہلے مہینے میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں 10 دن کے بعد اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ پچھلے سال کے تمام گناہ معاف کرا لو، بس ایک روزہ رکھ کر۔ سبحان اللہ، بس ایک دن کا روزہ رکھو اور پچھلے سال کے تمام گناہ معاف۔ پھر یہ سال جو گناہ کرتے ہیں اگلے سال پھر وہی محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لو، پھر اس سال کے گناہ معاف۔ تو اس حدیث سے ہمیں سب سے بڑا پیغام یہی ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمارے گناہ معاف کروا لیں، اور یہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن جنت اور اس کے درمیان کون سی چیز آڑ بنیں گے؟ اس کے گناہ آڑ بنیں گے، اس کے گناہ آڑ بنیں گے، اس کے گناہ رکاوٹ بنیں گے۔ اگر اس کے گناہوں کی معافی دنیا میں ہو جا رہی ہے تو یہ مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بس ہم یہ ایک دن کا روزہ رکھ کر انشاءاللہ ہمارے پچھلے سال کے تمام گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کو خاص کیوں کیا؟ کیوں 10 محرم ہی؟ کیوں 11 نہیں؟ کیوں 12 نہیں؟ کیوں 15 نہیں؟ اس سے متعلق ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ آئے، یعنی ہجرت کر کر مکے سے پہلی مرتبہ جب مدینہ آئے، فوجد اليہود صیاما فقال ما هذا، تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی خاص 10 محرم کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا عمل ہے، کیا وجہ ہے ان کے روزہ رکھنے کی؟ تو صحابہ جواب میں فرماتے ہیں ھذا یوم
انجى الله فيه موسى واغرق فيه فرعون. تب صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا. تو اس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرماتے ہیں, نحن احق بموسیٰ, ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں, ہم موسیٰ پر زیادہ حق رکھتے ہیں. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, فصامہ وامر بصیامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 محرم کا روزہ بھی رکھا اور ساتھ میں کیا کیا, دوسروں کو حکم بھی دیا کہ وہ روزہ اس 10 محرم کا روزہ رکھیں. میرے بھائیوں, یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے یہودیوں کی اتباع کی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کیا اس باب میں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں اور میں بھی روزہ رکھ لوں گا اور میں بھی حکم دوں گا, کیا ایسا معاملہ تھا؟ بالکل نہیں. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی, وہ فرماتی ہے کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومه. یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو قریش جہالت کی بات ہے یہ, یعنی اسلام آنے سے پہلے قریش کیا کرتے تھے, عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جسے چاہے عاشورے کا روزہ رکھو اور جسے چاہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ آنے سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, بس وہاں جانے کے بعد دوبارہ حکم آیا کہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں, نحن احق بموسیٰ, ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں, ہم جو ہے اس کا خاص اہتمام کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بس دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, معاملہ ایسا نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, وما ينطق عن الهوى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی بنیاد پر کوئی نہ حکم دیتے ہیں اور نہ کسی چیز سے روکتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے, بس مدینے کو جانے کے بعد جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو دوبارہ ایک حکم جاری ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اہتمام کرنا ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس روزے کو کب رکھا جائے, اس روزے کی تاریخ کیا ہے. ایک تو حدیث سے واضح ہے کہ ہمیں 10 محرم کو رکھنا چاہیے, ایک تو حدیث سے واضح ہے کہ 10 محرم کو تو ہمیں رکھنا چاہیے. لیکن ایک اور روایت آتی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال لئن بقيت الى قابل لأصومن اليوم التاسع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آنے والا سال زندہ رہوں گا تو میں 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھوں گا. کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے. وجہ کیا تھی؟ یہود صرف 10 کو رکھ رہے ہیں, میں کیا کروں گا 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھ لوں گا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ واضح حکم معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں 9 اور 10 دونوں کا روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں یہاں میں بتا دوں آپ لوگوں کو, بہت لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 9-10 کا رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو 10-11 کا بھی رکھ سکتے ہیں. معاملہ ایسا نہیں ہے. جو روایت ہے کہ سوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن, کہ 10 سے پہلے یا 10 کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں, روایت ضعیف ہے, روایت صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہمیں صحیح حکم ملتا ہے وہ یہی کہ ہم جو ہے 9 اور 10 کی کو روزہ رکھیں. اگر 9 کو چھوٹ جائے کسی وجہ سے, بیمار تھے یا سفر میں تھے, تب جو ہے اجازت دیتے ہیں علماء کہ 10 اور 11 کو رکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپشنل ہم چاہے تو 9-10 کو رکھ لیں گے, چاہے تو جو ہے نا 10-11 کو رکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے کافی پوسٹرز میں بھی دیکھا کہ صاف طور پر لکھا ہے 9-10 اور
10-11 اس طرح، نعوذ باللہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا اہتمام 9-10 ہی کا کرنا چاہیے. اگر 9 کو چھوٹ جائے تب جو ہے نا 11 کی اجازت حدیث کی بنیاد پر نہیں، حدیث کی بنیاد پر نہیں، صرف اور صرف یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہم 11 کو رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی چاہے تو جو ہے نا صرف اور صرف اگر استطاعت نہیں ہے، اگر کچھ سفر ہے یا پھر بیمار ہے، ایسا کچھ معاملہ ہے تو صرف 10 کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. علت کی بنیاد پر وجہ ہونی چاہیے، وجہ ہونی چاہیے، جیسے بیمار ہے یا سفر پر جا رہے ہیں تو 10 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. علماء نے صاف طور پر کہا انشاءاللہ ان کو مکمل طور پر ثواب ملے گا. اور میرے بھائیوں، یہ تھی چند باتیں جو صحیح احادیث سے ہمیں اس مہینے سے متعلق ملتی ہے. اس مہینے سے متعلق ہمیں یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرمت والوں مہینوں میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ روزے رکھنے والا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں خاص 10 عاشورے کا بھی روزہ رکھنا، 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ایک طرف سنت ہو گئی. دوسری طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس مہینے کو ہم میں کے اکثر لوگ، ہم میں کے اکثر مسلمان حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ دیتے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ اس ماہ میں شہید ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس ماہ کی جو ہے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. ایک طرف یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بڑا ہی منحوس مہینہ ہے. کیوں؟ اس میں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اس وجہ سے ہم اس میں جو ہے نا شادیاں نہیں کریں گے، اس میں ہم نیا کام شروع نہیں کریں گے، اس میں ہم کوئی بھی جو ہے بزنس شروع کرنا چاہتے ہو تو وہ نہیں کریں گے. تمام چیزوں سے رکے رہیں گے تاکہ یہ منحوس مہینہ ختم ہو جائے اور ہم جو ہے صرف اور صرف اس مہینے میں ماتم منائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے مہینے ہیں، ایک ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دن ہے، تو اس کا احترام کرنا واجب ہے ہم پر کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا. سب کے سب دن جو ہے، سب کے سب دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن ہیں. ان کا احترام کرنا اور ان کو منحوس وغیرہ کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. میرے بھائیوں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اسلام اتنا عظیم مذہب، اتنا زیادہ خیر سے بھرا ہوا مذہب، اتنا زیادہ فضائل والا مذہب، ایسے مذہب کا پہلا مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ ایسے مذہب کا پہلا مہینہ نحوست والا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ایسے مذہب کا پہلا مہینہ ماتم والا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہرگز نہیں. یہ مہینہ برکتیں لے کر آتا ہے، یہ مہینہ فضیلتیں لے کر آتا ہے، یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت لے کر آتا ہے. یہ مہینہ اتنا زیادہ عظیم ہے اور ہم اس مہینے کو نعوذ باللہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر یہ مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں، اور اس میں طرح کے رسم و رواج، طرح کی جو ہے اپنی طرف سے بدعات و خرافات جوڑ لیتے ہیں. کوئی جو ہے قبرستان جا رہا ہے اس مہینے کو، خاص طور پر اس مہینے کو، یا پھر 10 محرم کو خاص طور پر قبرستان جا رہے ہیں، وہاں نظر و نیاز مانگ رہے ہیں. کوئی جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، کوئی کھانے کھلا رہے ہیں. نعوذ باللہ. حلال نہیں ہے یہ. اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام سے ایک لقمہ، ایک دانہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں، ہمارے لیے حلال نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، جہاں ہم نے جو ہے خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام کیا ہے، وہیں غیر اللہ یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام سے اگر کھلایا جا رہا ہے، اگر جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے ویسے ہی خنزیر کے گوشت کی طرح حرام ہے. میرے بھائیوں، یہاں ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہم. حسین رضی اللہ عنہ دین مکمل ہونے کے تقریباً 50 سال بعد ان کا انتقال ہوا. ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد ہم دین میں کہاں سے داخل کریں گے چیزیں، کہاں سے یہ سب خرافات لے کر آئیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس مہینے کی شبیہ کو اور بالخصوص اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بدنام نہ کریں. آپ جا کر دیکھیں سڑکوں پر صرف اور صرف ان کے ماتموں کی وجہ سے، ان کے خرافات کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور واللہ بتا رہا ہوں لوگ جو ہے نا چہرے بناتے ہوئے نکل رہے ہیں وہاں سے. بدنام کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں، حسین اور حسن رضی اللہ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ کی قربانیوں کا ہم یہ صلہ دے رہے ہیں
اسلام کو بدنام کر رہا ہے نعوذ باللہ ہماری خواہشات کی بنیاد پر، دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، نہ اسی طرح ہمارے دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب اور سب بدعت اور خرافات ہے، جیسے ہم ہر خطبے کے شروع میں سنتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جو ہے نا جہنم ایک ہی طرف لے کر جاتی ہے۔ جا کر دیکھیں غیر مسلموں کی طرح جو ہے پنجے وغیرہ سجا کر جو ہے اس کی نعوذ باللہ پوجا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں ہمیں جو ہے نا ٹارگیٹ بنا کر چلنا چاہیے، کب تک ہم دیکھ کر جو ہے دل ہمارا روتا رہے گا، ہمیں ٹارگیٹ بنا کر چلنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے، ان لوگوں کو سمجھائیں گے، علماء سے ان لوگوں کو جوڑیں گے اور دین کی تعلیم انہیں دیں گے، کیونکہ دین کی تعلیم جو ہے نا ان کو ان چیزوں سے، ان خرافات سے روک سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے سال تک جو ہے ہم ایک ٹارگیٹ بنا کر چلیں کہ جو ہے ان سے دوستیاں کریں گے، انہیں جو ہے ہمارے حق کی طرف، حق دین کی طرف، سنت کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو سنت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھائی ہمارے بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو توفیق دے، انہیں سمجھ دے، انہیں سنت کو پڑھنے اور اسے عام کرنے کی ہدایت دے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اسلام کو مکمل طور پر بلند کرے، اس کے اخلاق کو بلند کرے، اسے بدنام ہونے سے مکمل طور پر محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔